ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ویڈیو ڈالنے کے لیے معذرت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ترکوں کی تاریخ کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی۔ آج ہم اسی سیریز کی چوتھی قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ارطغرل کے جانشین عثمان غازی کے بارے میں ہے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ گو کہ سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خودسر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اسی بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیلوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے ملیشیا کے سپرد تھی اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضوں میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی اور خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفا کش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ کوئی فوجی نظم و ضبط۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانہ میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بدنظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقت و حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائے کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعے داروں دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کے تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔
نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو کہ اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطین کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی میں صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 1291 سے 1298 تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظام میں مصروف رہا۔ دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، بازنطینی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 1301 میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اورحان کو حملہ آوروں کے مقابلہ میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائے کوچک میں سلطنت بازنطین کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر 1326 میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اورحان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سغوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورحان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورحان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں،
لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورحان اور مراد اول نے صرف امیر کا ہی لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سغوت، اس کے شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کے فتح کیے گئے علاقوں میں آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطین کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بے حیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت مختلف تھی اور اپنے آپ کو عثمانی کہلاتی تھی۔ عثمان کی خوبیوں کے ساتھ اس کے دامن پر خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 1299 میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ دندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی حکومت میں ایک مسجد اسی شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ترکوں کی تاریخ کے سلسلے میں چوتھی قسط۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی بار ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔